السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بفضل اللہ تعالی الحمدللہ ہم آج پارہ نمبر 12 شروع کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کل ہم نے سورہ ہود شروع کی تھی اور اس کی پہلی 5 آیات پڑھی تھیں۔ اب آیت نمبر 6 سے پارہ نمبر 12 شروع ہونے والا ہے۔ سورہ ہود میں کس حوالے سے بات کی گئی یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ بہرحال اس پارے کا کچھ خلاصہ، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ شروع میں تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ رب العزت کی ذات پر ہے، یعنی روزی روٹی کا انتظام کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد انسان کے حوالے سے بات کی کہ انسان 2 طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ناشکرے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ بھئی یہ کفار جو ہیں یہ قرآن کے متعلق شک کرتے ہیں، قرآن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا تو پھر تم ایسے کرو کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے کر آؤ۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ، اور اگر وہ یہ نہ لا سکے پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ، اور اگر پھر بھی نہ وہ لا سکے تو ان سے کہا گیا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ بہرحال وہ عاجز آگے وہ نہ لا کر دے سکے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے بات کی ہے انسانوں کے حوالے سے کہ کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو دے بھی دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں تو اللہ آخرت کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا بھی دیتے ہیں، اس سے بھی نوازتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے جو کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، اور اس کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ تھوڑا سا واقعہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ بدبخت ہیں اور کچھ نیک بخت ہیں۔ پھر درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ رب العزت کی ذات کسی کو ہلاک نہیں کرتی۔ پہلے انبیاء کے واقعات ذکر کیے نا، ان کی قوموں کا انجام ذکر کیا، تو پھر آخر میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ رب العزت کی ذات کسی کو ایویں ہلاک نہیں کرتے، بلکہ جب ان کی کوئی غلطی ہوتی ہے، جب وہ پیغمبروں کی بات نہیں مانتے تو ہی ان پر عذاب آتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اسی پارے میں ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کے حوالے سے تفصیلات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ کو یہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، بچہ نیک سیرت خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے کوئی قرآن و حدیث میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں یہ ہے ہم اس کو ویسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ یہ کہہ کے کہ بھئی قرآن میں یا حدیث میں اس کی فضیلت ہے تو اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس نیت سے ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے تفصیلاً حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ کس طریقے سے بچپن میں ان کو خواب آیا، انہوں نے اپنے بابا کو بتایا، تب سے لے کر آخر تک جو حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں جا کے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ، دعا کے الفاظ تھے جب ان کے بابا ان کو مل گئے، ٹھیک ہے، سارے معاملات ہو گئے، تو انہوں نے تب دعا مانگی تھی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
ٹھیک ہے، تو اس میں تفصیلاً حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے. ابھی فی الحال ہم کچھ آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. آپ نکال لیں پارہ نمبر 12 شروع سے. تو دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّہ، اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی، اور جانتا ہے اللہ جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے، اور سب کچھ موجود ہے کھلی کتاب میں. دیکھیں اس آیت نے ہمیں واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ وَمَا مِن دَابَّہ، دابہ جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے. پرندے جانور بھی اس میں داخل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا آشیانہ بھی کہیں نہ کہیں زمین پر ہی ہوتا ہے. دریائی جانوروں کا بھی تعلق زمین سے ہونا آپ پر واضح ہے، تو اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں. بہرحال ہر کسی کا ذمہ اللہ رب العزت کے ذات پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے. علی اللہ رزقھا، یعنی اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. ٹھیک ہے، رزق لغت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس کے ذریعے اس کی روح کی بقا اور جسم میں یعنی بڑھوتری ہو. مطلب کیا کہ رزق وہ چیز ہے جس کے ذریعے جسم اور روح کی بقا رہے. ٹھیک ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا ہے. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ اکثر ایسے ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غذا نہ ملی تو جانور بھوک یا پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو اس کے علماء نے بہت سارے جواب دیے ہیں، اور ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی عمر پوری نہیں ہوتی. جب یہ عمر پوری ہو گئی تو اس کو بہرحال مرنا ہے اور اس جہاں سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر عام اسباب بھی پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی جل کر مرتا ہے، کوئی غرق ہو کر، کوئی چوٹ کی وجہ سے، کوئی زخم کی وجہ سے. اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا، اس سے اس کی موت واقع ہو گئی. بہرحال یہ ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ رزق کا جو ذمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ بس ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا. محنت کرنا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کا حکم بھی دیا ہے. اگر ہم سورہ جمعہ پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر واضح لفظوں میں کہا کہ آپ یعنی رزق کی تلاش میں نکلیں، آپ اللہ کا فضل تلاش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ انسان ہیلا وسیلہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے رہنا کہ بس ہمیں گھر میں ہی آ کے ملے، نہیں، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے، اور پھر جا کے ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے اس رزق کو حاصل کرنے کا. بہرحال اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. تو اس آیت میں جو مستقر اور مستودع جو دو لفظ آئے ہیں ان کے مختلف معنی کیے جاتے ہیں. ایک اس کا مطلب ہے مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنا لے، اور مستودع اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں عارضی طور پر کسی ضرورت کے لیے ٹھہرے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو. دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر اپنی مقررہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارے کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ تک فلاں شہر یا گاؤں میں رہوں گا، تو رزق وہاں پہنچانے کا انتظام کیا جائے. مگر حق تعالیٰ کی ذمہ داری میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے، بلکہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ جانتی ہے.
بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک ہے، انسان کی یہ جو پیدائش ہوئی، یہ سارے معاملات ہوئے، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، یہ سارے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کس لیے ہوئے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تو کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. دیکھیں قابل غور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ احسن عملا فرمایا، یعنی کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ یعنی نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر کی عملی کثرت اور بہت بڑی مقدار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر کس چیز پر ہے؟ حسن عمل پر. ٹھیک ہے، اور اسی حسن عمل کو حدیث میں احسان کہا گیا. احسان آپ سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ احسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا. ٹھیک ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن زیادتی مقصود نہیں، مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں نا فطری طور پر انسان کا غیر مستقل مزاج ہونا، جلد پسند ہونا، ٹھیک ہے، اور موجودہ حالت میں کھپ کر ماضی اور مستقبل کو بلا دینا بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم انسان کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ بڑا ہمت ہار جاتا ہے، نہ امیدہ بن جاتا ہے، نہ شکرہ بن جاتا ہے. اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد، ٹھیک ہے، جو اس کو پیش آئی، اس کے بعد ہم نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے میرا سب دکھ درد رخصت ہوا، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اترانے لگتا ہے، شیخی کرنے لگتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ انسان فطرتاً کیا ہے؟ جلد پسند ہے. ٹھیک ہے، حالت کو سمجھنے کا عادی نہیں ہے کہ اگلے پچھلے واقعات اور حالات پر غور و فکر کرے، نہیں، بلکہ نعمت ملی تو فوراً اترانے لگتا ہے، شوخی کرنے لگتا ہے، غرور و تکبر میں آ جاتا ہے. اور اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو بڑی جلدی ناشکرا ہو جاتا ہے. جبکہ مومن کامل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہر تغیر اور انقلاب اور ہر رنج و راحت میں کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو یاد رکھتا ہے، اور جو اس کے مادی اسباب ہوتے ہیں ان پر بھروسہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہر حالت میں خوشی آئے تب بھی الحمدللہ، اور غم آئے تب بھی الحمدللہ. بہرحال ایک جو عقل مند انسان ہے اس کا کام یہ ہے کہ اسباب سے زیادہ اسباب پیدا کرنے والی جو ذات ہے اس کی طرف نظر کرے. ٹھیک ہے، اسی سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کریم. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کامل انسانوں کو عام انسانی فطرت سے مستثنا کر دیا. کیسے؟ فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، یعنی اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ مستثنا ہیں جن میں 2 صفتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 صبر، نمبر 2 نیک اعمال. اصل میں جو لفظ صبر ہے نا، یہ عربی زبان میں اور اردو محاوروں میں بہت زیادہ اور کئی معنوں کے لیے آتا ہے. اور اصلی معنی جو صبر کی ہیں وہ ہیں باندھنا، روکنا. اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے. اسی لیے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز آ گیا، اور عمل صالح میں تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات آگے. معنی یہ ہوگا کہ اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ بچے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حساب قیامت کے خوف کی وجہ سے ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اور ہر ایسے عمل کی طرف دوڑیں جن سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے. اور پھر جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہوں اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی خطائیں بخش دی جائیں گی اور ان کے نیک عمل کا بہت بڑا ان کو بدلہ ملے گا. اس کے بعد دیکھیں سورہ ہود آیت نمبر 15. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. یعنی جو شخص صرف دنیا کی زندگی اور اس کی رونق ہی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دے دیتے ہیں
ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں دوزخ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر قابل غور بات ہے، فرمایا من ارادہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، یعنی جو کیا چاہتا ہے دنیا اور اس کی زینت. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ ہمیں صرف دنیا دنیا نہیں کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا بھی اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، جو ہم نے پیچھے پڑھا. یہاں پر بھی اس کے کچھ حصوں کو ذکر کیا، جیسا کہ ان کی قوم جو تھی، ان کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ تو بشر ہی ہیں. اچھا، یہ مسئلہ سب انبیاء کے ساتھ رہا کہ لوگ جو تھے نا وہ کہتے اچھا اگر اللہ کو نبی بنا کر بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتے، آپ تو بشر ہے، آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، ہر نبی کے ساتھ یہ مسئلہ رہا. تو اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا، بہت لمبی تبلیغ کی اپنی قوم کو، لیکن کیا ہوا، قوم نہ مانی. ٹھیک ہے، قوم ایمان نہ لے کر آئی. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جی قوم تو نہیں مان رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسے کریں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی بنائیں. ٹھیک ہے، تو کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق، اور پھر اس کشتی میں آپ ان لوگوں کو سوار کرنا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بھی سوار کر لینا، اور ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کرنا، ان لوگوں کو بھی سوار کرنا جو آپ پر ایمان لائے ہیں. لیکن وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے حوالے سے، مشرکوں کے حوالے سے مجھے مخاطب نہ کرنا، وہ تو غرق ہو کر رہیں گے. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا شامل کر لیا، اس کو سوار کر لیا. ٹھیک ہے، اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی اندر سوار کر لیا، اور کہا کہ آپ اب سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے. دیکھیں ہر سواری جو ہے، ضروری نہیں کہ وہ کشتی ہو، ہر سواری جو ہے آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی اور اللہ کی قدرت کے ساتھ ہی اس سواری کا چلنا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، وہ کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ ایک جودی پہاڑ پر وہ پہنچ گئی. ٹھیک ہے، تو پہاڑ کے اوپر لگ گئی جا کے. پیچھے سے کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوگی. کیسے غرق ہوئی، اوپر سے بارش برسی، نیچے سے سمندر پھٹا، یعنی نیچے سے بھی پانی اوپر سے بھی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح پانی میں ڈوب رہا ہے، اور کبھی کسی پتھر کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا. تو حضرت نوح علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے باپ تھے، کہنے لگے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ. تو اس نے کہا میں الی جبل یعصمنی، میں پہاڑ کی طرف پناہ لوں گا. ٹھیک ہے، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے. تو دیکھیں یہ جو ہم چیزیں کہتے ہیں نا، ہم اس کی مدد لیں گے، اس کی مدد لیں گے، اس کی مدد لیں گے، فلاں ایسے کر دے گا، فلاں ایسے کر دے گا، فلاں ایسے کر دے گا، یہ چیز غلط ہے. اصل بچانے والا، اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. پھر کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان میں ایک موج آ گئی، بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہی غرق ہو گیا. پھر جب تمام کافر غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی حکم دیا کہ اب نگل لے، یعنی پانی جو ہے نا یہ اپنے نگل لے. اور اب آسمان سے بھی کہا کہ اب تھم جا، اب پانی نہیں آنا چاہیے. اور پھر جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کے رک گئی. ٹھیک ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو آواز دی، پکارا، کہا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے تھا، آپ کا وعدہ تھا کہ اپنے اہل کو بھی سوار کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت دی کہ یاد رکھو انہ عمل غیر الصالح، اگرچہ وہ نسبی اعتبار سے تیرا بیٹا تھا، تیرے اہل میں سے تھا، لیکن اس کے نیک عمل نہیں تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم،
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں کیا دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں کیا دیکھتے ہیں؟ قرابت، ٹھیک ہے، رشتہ داری، یہ چیز وہ چیز، لیکن اللہ کے ہاں عملوں کے مطابق جانچ ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک عملوں کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کا رشتہ دار بنتا ہے۔ ویسے ٹھیک ہے باقی رشتہ داریاں اہم ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھنا جن کے نیک اعمال ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیک عمل جس کے نہیں ہے، بھلے وہ اہل ہی میں سے کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کا نام اہل سے خارج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے فوری طور پہ دعا کی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اب بھی یہ دعا یاد کر لیں، جانے انجانے میں ہم سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم اللہ سے وہ کچھ مانگ لیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ اگر کبھی میں نے کوئی ایسی چیز آپ سے مانگ لی ہے نا جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، تو میں اس سے پناہ میں آتی ہوں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر آپ نے مجھے نہ معاف کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گی۔ بہرحال انہوں نے بھی یہ دعا کی کہ اللہ میں نے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا، تو اب مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا، رب تعالیٰ کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی۔ آخر کیا ہوا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قوم پر عذاب نازل ہوا، ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ اس کے بعد واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، بڑے طریقوں سے بتایا۔ ان کے پاس ایک اونٹنی بھی آئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی اور معجزہ بن کر آئی، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ آخر کیا ہوا؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کا بھی نام و نشان مٹ گیا، یوں مٹا جیسے کل وہ تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کی جو قوم تھی ایک ایسے فعل میں مبتلا تھی، ایک تو وہ مشرک تھی، رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی، بتوں کی عبادت کرنے والی تھی۔ دوسرا ان کے اندر ایک اور بھی خصلت تھی، ایک اور بھی بری عادت تھی کہ وہ اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے، جو کہ فطرت کے خلاف تھی چیز، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ان پر سب قوموں سے زیادہ سخت عذاب آیا۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جانے لگے نا عذاب کے بارے میں بتانے کے لیے کہ آپ کی قوم پر اب عذاب آئے گا، تو پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز، دیکھا مہمان آیا، انسانی شکل میں تھے، پہچان نہ پائے کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہے، اگر علم غیب ہوتا تو حضرت ابراہیم کو پتہ چل جاتا، کیونکہ حضرت ابراہیم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا شانا تیار کیا، فوری طور پہ ایک بچڑے کو لے آئے، ذبح کیا، بنا ہوا گوشت مہمانوں کے سامنے رکھا۔ تو کیا ہوا؟ دیکھا مہمان آگے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، تو حضرت ابراہیم نا تھوڑے سے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اب تو وہ دور ہے نا جس کے گھر میں کھایا تو اسی کا نمک حرام کیا، یعنی جس کے گھر میں ہم کھاتے ہیں نا، جس کا کھانا کھاتے ہیں تو اسی کے متعلق ہم اپنی زبان کو کھولتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو چلاتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے لوگ بہت زیادہ خوددار ہوا کرتے تھے، اگر وہ کسی کے گھر کسی کے دشمن ہے تو اس کے گھر سے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ چیز محسوس کی کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تو تھوڑے سے خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ پریشان ہو گئے تو فوری طور پہ کہنے لگے، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ پریشان نہ ہو، ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف ہمیں بھیجا گیا، اور ساتھ میں ہم آپ کی طرف بھی آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ ہم آپ کو بشارت دیں اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد پاس نہیں، بہت پریشان ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ اولاد عطا کر دے، تو بڑھاپے میں بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں رہی، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور بیٹے کی ہی نہیں، اس بیٹے کا بھی آگے بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ بیوی پاس کھڑی تھی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز دیکھ لیں
جو خلاف توقع ہو تو فوری طور پہ شور و غل کرنا، اونچی اونچی بولنا شروع کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تھوڑا سا انہوں نے بھی ایسا ماحول پیدا کیا تو ان ھذا لشیء عجیب کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے معاملے کے متعلق تعجب میں ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اہل بیت، انہ حمید مجید. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ بھئی ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ قوم لوط کی طرف جانے کے لیے یہ اب انہوں نے ادھر جانا ہے، تو بڑے تحمل والے، بہت آہو بکا کرنے والے، بڑے نرم دل انسان تھے. افسوس کرنے لگے کہ اب دیکھیں اب اس قوم پر عذاب آئے گا. تو ان سے کہا گیا کہ یا ابراہیم عارض عن ھذا، آپ اس بارے میں زیادہ سوچو بچار نہ کریں، اس معاملے کو چھوڑ دیں. بہرحال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر آتا ہے تو اس سے ہمیں کچھ فائدے پتہ چلتے ہیں. جیسا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا چاہیے. مسلمانوں کے لیے کیا سنت ہے؟ ان کے لیے سنت ہے کہ جب آپس میں ملے تو سلام کریں آنے والے مہمان کو، ٹھیک ہے، جواب بھی دینا ہے پھر، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمیں اس سے مہمانی اور مہمانداری کے چند اصولوں کا بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یعنی نہیں ٹھہرے ابراہیم مگر صرف اس قدر کہ لے آئے تلا ہوا بچڑا لے آئے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اول یہ کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی جو کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو جلدی سے مہیا کر دیے جائے، ٹھیک ہے. پھر اگر صاحب وسعت ہے تو مزید مہمانی کا انتظام بعد میں کرے، لیکن پہلے آتے ہی مہمانوں کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات کی فکر نہ کرے، ٹھیک ہے. آسانی سے جو چیز اچھی میسر ہو جائے وہی مہمان کی خدمت میں پیش کر دے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمانی کرنا آداب اسلام اور مکارم اخلاق میں سے ہے، انبیاء کی عادت ہے، صلحاء کی عادت ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم نکرہم، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا کہ نہیں آگے پہنچ رہے تو تھوڑا سا انہیں اجنبی سا سمجھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمان کے سامنے جو چیز پیش کی جائے وہ مہمان اس کو قبول کرے، کھانے کو دل کرے یا نہ کرے لیکن دل جوئی کی وجہ سے وہ قبول کر لے. اور اسی جملے سے دوسری بات یہ معلوم بھی ہوتی ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ صرف کھانا ہی سامنے رکھ کر فارغ نہ ہو جائے بلکہ اس پر نظر رکھے کہ مہمان کھا بھی رہا ہے یا نہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ فرشتے کچھ بھی نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے. اور یہ نظر رکھنا اس طرح ہونا چاہیے کہ مہمان بس اتنا دیکھیں کہ مہمان کچھ کھا رہا ہے یا نہیں، تاکہ اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ کیوں نہیں کھا رہے، بس مہمان کے کھانے کو تکتے ہی نہیں رہنا، ٹھیک ہے. بہرحال قرآن کے اندر جو بھی واقعات بیان ہوئے، جو بھی مسائل بیان ہوئے، جو بھی آیتیں ہیں، ہر آیت میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں، بہت مسائل ہیں، بہت فوائد ہیں. اگر ہم ہر چیز کے اندر ہر آیت کے اندر سے مسئلے نکالنا شروع ہو جائے نا تو بہت لمبا معاملہ ہو جائے. بہرحال اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بیماری تھی، ایک اور بھی گناہ تھا جس میں وہ مبتلا تھی، وہ تھی ماپ تول میں کمی کرنا، ٹھیک ہے. کمی بیشی کرنا، جب کسی کو کوئی چیز دینی تو کم دینی، جب لینی تو زیادہ لینی. بہرحال شرک تو بڑا گناہ تھا ہی، ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ چیز بھی تھی. اور دیکھیں جب ہم انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں نا، اب تک 12ویں پارے تک آپ نے پیچھے کئی انبیاء کا تذکرہ پڑھا، تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو کس چیز کا حکم دیا؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، پھر اس کے بعد اس عادت کی طرف متوجہ ہوئے جو ان میں بری خصلت عام تھی، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جب بھی کسی کو دعوت دینی ہے تو اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم ان معاملات کو دیکھیں گے، ان حالات کو دیکھیں گے، ان گناہوں کو دیکھیں گے، ان جرائم کو دیکھیں گے جو اس قوم میں پائے جا رہے ہیں. بہرحال اس کے بعد دیکھیں
ہاں جی دیکھیں آیت نمبر 112، اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ آپ دین کے رستے پر اسی طرح مستقیم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی مستقیم رہیں یعنی سیدھے رہیں جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود سے نہ نکلو کیونکہ وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ استقامت کا لفظ اس میں بولا گیا۔ استقامت کے معنی سیدھا کھڑا رہنے کے ہیں، جس میں کسی طرف ذرا سا جھکاؤ نہ ہو، اور ظاہر ہے یہ کام بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ کسی لوہے پتھر وغیرہ کے عمود کو ماہر جو انجینئر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ اس طرح کھڑا کر سکتے ہیں کہ اس کے ہر طرف زاویہ قائم ہی رہے، کسی طرف ادنا میلان نہ ہو، لیکن کسی متحرک چیز کا ہر وقت ہر حال میں اس حالت پر رہنا کس قدر مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے ہر کام ہر حال میں استقامت پر رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ جو استقامت لفظ ہے نا، یہ اگرچہ چھوٹا سا ہے مگر مفہوم اس کا بہت وسیع ہے، کیونکہ اس کے معنی میں ہم بہت ساری چیزیں لا سکتے ہیں، جیسا کہ انسان اپنے عقائد میں، اپنی عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں، کسب معاش میں، اور جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ تمام حدود جو ہیں بالکل اس پر سیدھا رہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ کمی نہ زیادتی، بالکل استقامت، ٹھیک ہے، بالکل سیدھا رہنا۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خرابی اور بربادی سے بچانے کے لیے ایک اور اہم ہدایت نامہ جاری کر دیا کہ ظالموں کی طرف ادنا میلان بھی نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ تمہیں بھی جہنم کی آگ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ ترکنو، ٹھیک ہے، یہ رکون سے ہے، جس کے معنی کسی طرف ہلکا سا میلان اور جھکاؤ، اور اس پر اعتماد اور رضا کے ہیں۔ اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ظلم میں خود مبتلا ہونے کو تو دین و دنیا کی تباہی سبھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مگر ظالموں کی طرف ادنا سا جھکاؤ، ادنا سا میلان، ادنا سا راضی ہونا، ان پر اعتماد کرنا، یہ بھی انسان کو اسی بربادی کے کنارے پر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جھکاؤ میلان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی کی محبت کا پیدا ہو جانا، جو ظالم ہے، کافر ہیں، فاسق ہیں، تو جب یہ دل میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے نا، پھر معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ پیچھے بھی کئی جگہوں پر اللہ رب العزت کی ذات نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، ٹھیک ہے، إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نماز قائم کریں دن کی گھڑیوں میں اور کچھ حصہ رات کو بھی، ٹھیک ہے۔ اس میں یوں سمجھ لیں کہ نماز کا حکم دیا گیا، اور نماز کے اوقات کا اجمالی بیان ہے کہ دن کے دونوں سروں یعنی شروع اور آخر میں، اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ اس میں ساری نمازیں آ گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ مطلب کیا؟ دیکھیں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے، ناک دھوتا ہے، ناک کے گناہ، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ، اور جیسے جیسے جس حصے کو دھوتا ہے تو اس حصے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہ انسان کے چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں، باقی جو بڑے گناہ ہیں جیسے شرک کرنا، ٹھیک ہے، وہ تو تبھی معاف ہوں گے جب انسان اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگے گا، معافی کے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید ایک اور چیز کا حکم دیا، فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھیں بہت پیارا جملہ ہے، یعنی آپ ثابت قدم رہیں صبر کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ صبر کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے باندھنے کے، اسی لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی صبر بولا جاتا ہے، تو جس کے مفہوم میں یہ چیز داخل ہوگی کہ نیک کاموں کے کرنے پر اپنے نفس کو ثابت قدم رکھیں، اور یہ بھی کہ برے کاموں میں مبتلا ہونے سے اس کو روکیں۔
تو اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دینے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو احکام آیات میں آپ کو دیے گئے ہیں، جیسا کہ استقامت، نماز کو قائم کرنا وغیرہ، تو ان پر آپ مضبوطی سے ثابت قدم رہیں، اور یہ بھی اس آیت کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مخالفین کی جو مخالفت ہے نا اس پر صبر کریں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس میں محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتوں میں احکامات نازل کیے نا، جو ان پر پابند رہتے ہیں، استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ بہرحال یہ تو تھا خلاصہ کچھ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی سورہ ہود کی۔ تو ابھی جو آگے سورہ شروع ہونے والی ہے اس کا نام ہے سورہ یوسف۔ یہ جو سورہ یوسف ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ہمارے معاشرے میں بھی۔ ایک تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے نا تو یہ مساجد میں تراویح کے بعد خلاصوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس میں سورہ یوسف کا خلاصہ بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ بہت زیادہ سنا جاتا ہے، اور سننا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ بھئی اس سے کیا مسائل اخذ ہو رہے ہیں اور ہم اس سورہ کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو سورہ یوسف ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ یوسف کی یوں سمجھ لیں خاصیت ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں، اور کہیں پہ بھی ان کا قصہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں جیسا کہ ہم نے بھی 11 پارے پڑھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف انبیاء کا واقعہ، مختلف انبیاء کے واقعات پورے قرآن میں خاص حکمت کے تحت مختلف ان کے حصوں کو لا کر اللہ تعالیٰ نے رکھا، لیکن جب بات آئی حضرت یوسف علیہ السلام کی تو ان کا پورا واقعہ ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں نا، ماضی کے جو تجربات ہوتے ہیں، یہ انسان کی آئندہ زندگی کے لیے بڑے سبق لیے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ ان میں گہرا پن ہوتا ہے اور بہت کچھ انسان کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم نے کیا کیا کہ تاریخ عالم کے صرف اس حصے کو لیا جہاں سے اللہ تعالیٰ کچھ اخذ کرنا چاہتے تھے، یعنی کہیں پہ بھی آپ کو کسی بھی نبی کا پورا واقعہ نہیں ملے گا، بلکہ تھوڑا سا واقعہ اس جگہ، تھوڑا سا واقعہ، جیسا کہ ہم نے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہوں پہ پڑھا، لیکن یہاں آج کے جو لیسن تھا اس میں ہم نے ان کے کشتی بنانے کے متعلق بات پڑھی، اسی طرح ان کا اپنا بیٹا جب ڈوبنے لگا تو کیا معاملات ہوئے یہ ہم نے پڑھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نا کچھ حصے کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ یہ جو قرآن کی کتاب ہے یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ جس میں صرف قصے کہانیاں ہوں، بلکہ اس کا ایک اہم مقصد ہے اور وہ ہے واعظ و نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے انسان کو کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے، اور پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو اسی حصے کو دوبارہ بھی بعض اوقات دہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بتانا یہی مقصود ہوتا ہے کہ یہ کوئی واقعاتی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی قصہ کہانیوں والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ کوئی انسان عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی جب بات آئی تو قصے کو بڑی ترتیب کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ بیان کیا، اور اس میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا یہ بہت زیادہ مشہور ہے عام لوگوں کی زبان پہ کہ بھئی ایسے ہوا ویسے ہوا، پھر ان کی شادی زلیخا سے ہوئی، بچے ہوئے، ایسے ہوا وہ ہوا، بڑا لمبا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں تو اتنا لمبا نہیں ہے لیکن لوگ بہت لمبا بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس واقعہ پر نہیں جائیں گے، ہم صرف ان حصوں کو دیکھیں گے جو قرآن کریم میں ہے، کیونکہ باقی جو واقعات ہیں وہ بنی اسرائیل کی کتابوں سے لیے گئے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق ہیں،
اور جن کے بارے میں نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، ہم بس لے کر چلیں گے اسی حصے کو جس کا تعلق قرآن سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں ہم بھی بڑی ترتیب کے ساتھ چلیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے نا خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں، اور وہ خواب پھر انہوں نے اپنے بابا کو بھی بتایا. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، یہ سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ خواب اپنے بابا کو بتایا. ان کے بابا بھی نبی تھے، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام. تو انہوں نے ان کو منع کر دیا. یہ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کی بشارت فرشتوں نے دی تھی کہ نبی اسحاق ہوگا، اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا. اسی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. تو انہوں نے اپنے بابا کو بتایا. ان کے بابا نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے بھائیوں پر خواب بیان نہ کرنا، وہ تیرے خلاف تدبیریں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کا پہلے ہی دشمن ہے. اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا. یعنی اس خواب سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کی تعبیر یوں لگ رہی ہے کہ تیرا رب تجھے بہت بلند مرتبہ دے گا اور تجھے خوابوں کا علم بھی سکھائے گا. ٹھیک ہے، اور تجھ پر اپنی نعمت کو پورا بھی کرے گا. وہ کون سی نعمت ہے؟ یعنی تجھے بھی نبی بنائے گا. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. بیٹا ابھی چھوٹا تھا. تو اگر ہم یہاں کچھ خواب کے حوالے سے بات کر لیں تو ہمیں اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا. تو اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے، جب بندہ خواب کی تعبیر بتا دیتا ہے نا، تو خواب جو ہے تعبیر پر موقوف ہوتا ہے. جب بندہ بتا دیتا ہے تو بالکل ویسے ہی ہو جاتا ہے. اور ایک مسئلہ ہمیں یہاں پر یہ بھی ڈسکس کر لینا چاہیے کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف یا مصیبت کی نظر آئے تو وہ خواب بالکل کسی کو نہیں بتانا چاہیے، جیسا کہ بہت ساری روایات میں ایسا ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے. جیسا کہ باپ ہے، باپ نے بیٹے کو بتا دیا کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہر چیز ہر کسی کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں حسد، ٹھیک ہے، بغض، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے. ویسے تو یہ سارا جو واقعہ نا، یقین جانے اپنے اندر بہت ساری حکمتیں لیے ہوئے ہیں، لیکن میں چند آپ کو بتا رہی ہوں جو ہمیں اس واقعہ سے معلوم ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی ہے. اور اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. چلیں بہرحال آگے تھوڑا سا واقعہ دیکھتے ہیں. دوسرا رکوع دیکھیں. اچھا، بیٹے کو خواب آئی اور اس نے بابا کو بتایا. بابا نے منع کر دیا. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، وہ حسد محسوس کرتے تھے، جلن محسوس کرتے تھے کہ بھئی اس کے ساتھ ہمارے بابا زیادہ اٹیچ ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ اٹیچ نہیں ہیں. اس کو زیادہ ہر معاملے میں آگے آگے رکھتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ اب یوسف کو نا بابا کی آنکھوں سے دور کر دو. بالکل انہوں نے ایسا پلان بھی بنا لیا. اب سب کو یہ واقعہ تو یاد ہوگا، اس لیے میں تفصیلاً آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان نہیں کروں گی، بلکہ میں آپ کے سامنے چند عملی پوائنٹ اور چند اہم باتیں رکھوں گی جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بہرحال انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور پھر وہاں پر ایک قافلہ آیا. وہ قافلہ جو ہے قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض تھی اس پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. بھائی جو تھے وہ جھوٹا خون لگا کر لے آئے. اور بابا نے جب دیکھا قمیض کو تو باپ نبی تھے، سمجھ گئے کہ بھئی یہ جو کرتا ہے اس میں ضرور دھوکہ ہے، کہ اگر بیڑیے نے کھا لیا تھا تو کرتا جو تھا وہ تو پھٹا ہوا چاہیے تھا، لیکن یہ تو پھٹا ہوا نہیں ہے. بہرحال باپ سمجھ گئے اور باپ نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا. ٹھیک ہے، جب بنیامین کا مسئلہ بنا نا تو تب بھی باپ نے یہی بات کہی تھی.
حالانکہ تب وہ بھائی سچے تھے اپنی بات میں، واقعی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکھ لیا تھا، لیکن یہاں پر بھائی جو تھے وہ جھوٹے تھے کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا بلکہ انہوں نے دوسروں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ نبی کی رائے جو ہے وہ غلط نکل آئے، جیسے کہ یہاں پر انہوں نے کہا بل سورت لکم انفسکم امرا، تو یہاں پر تو یہ غلط ہے، کیونکہ بل سولت لکم انفسکم امرا یہاں پر یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بائی کا کرتا پیش کیا، لیکن بائی جو تھا آگے فروخت کر دیا، لیکن وہاں پر کیا ہوا، وہ جان بوجھ کے بنیامین کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، بلکہ ایسا ماحول بن گیا جس کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے جانا پڑا، تو وہاں پر باپ نے تب بھی یہی جملہ بولا۔ بہرحال قافلے والوں نے خرید لیا، آگے عزیز مصر نے ان سے خریدا، اور عزیز مصر نے، اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اس کو رکھو، ہو سکتا ہے ہم اس کو اولاد بنا لیں یا پھر کوئی سا بھی فائدہ ہم اس سے حاصل کر لیں۔ تو معاملہ چلتے گئے اور اس کے بعد کیا ہوا، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو کیا ہوا، جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے تمام دروازوں کو بند کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ٹھیک ہے، وہ بھاگے، دروازے بند تھے، بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے، عورت نے پیچھے سے پکڑا، قمیض ہاتھ میں آئی، قمیض پھٹ گئی، اس کے بعد کسی نے گواہی دی، کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ اس کی قمیض دیکھیں، اگر آگے سے پھٹی ہوئی تو یوسف جھوٹا ہوگا، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی تو عورت جھوٹی ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں کچھ تدبیریں کی گئیں، ٹھیک ہے، کچھ عورتیں اکٹھی ہوئیں، وہ کہنے لگی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس کے عشق میں زلیخا مبتلا ہے آخر وہ ہے کیا چیز۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، کہنے لگی یہ تو انسان ہو سکتے ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد زلیخا کہنے لگی کہ اگر تو یوسف نے میری بات مان لی تو ٹھیک ہے، ورنہ جیل اس کا نصیب ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان کی تدبیروں سے، ان کی جو مکر ہیں ان سے بچا کے رکھنا، جیل ہی میرے لیے بہتر ہے۔ بہرحال ان کو جیل میں بھیج دیا گیا، وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا، اپنے باپ دادا کے دین سے آگاہ کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ وہاں پر بہت بہترین رہا، ٹھیک ہے، لوگ آپ کے ساتھ ملتے گئے، لوگ آپ کی مانتے، لوگ آپ کے اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک علم دیا گیا تھا، خوابوں کی تعبیر، وہاں پر خوابوں کی تعبیر بتانے لگے، تو دو لوگوں نے وہاں پر خواب دیکھے، دونوں لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور ایک نے ان میں سے زندہ رہنا تھا خواب کے مطابق، تعبیر کے مطابق، اور ایک نے مر جانا تھا، جس کے حوالے سے حضرت یوسف کو یہ تھا نا یہ زندہ رہے گا، تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے جا کے میرا بھی تذکرہ کرنا۔ خیر وہ آیا، بھول گیا، کئی سال گزر گئے، اس کو یاد ہی نہ رہا کہ کسی نے مجھے اس طرح کہا تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، اس نے خواب کیا دیکھا، اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی، اور ان کو پتلی دبلی پتلی 7 گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری سوکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس نے سب سے تعبیر پوچھی، سب نے کہا کہ یہ تو اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی تعبیر ہے۔ بہرحال اس آدمی کو، وہ جس کو حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ زندہ رہا، اس کو اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کا یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، ابھی جیل میں بھیجو، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ حل بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس نے بادشاہ کو آ کے بتائی خواب کی تعبیر کہ اس طرح اس کی تعبیر ہے اور یہ حل بھی بتایا ہے، تو اس نے فوراً بھیجا کہ جاؤ پھر اس کو لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ آئے، کہا کہ نہیں، سب سے پہلے تو اس سے جا کے پوچھو کہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا حال پوچھ کے آؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ہوا کیا تھا کہ عورتوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں
زلیخا آخر کس کے عشق میں مبتلا ہے. جب دیکھا حضرت یوسف کا حسن تو ان کے ہاتھ میں چھریاں تھی، پھل ساتھ دیے گئے تھے، انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا کہ بھئی جائیں پہلے ان عورتوں کا حال معلوم کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. بہرحال وہ آیا، اس نے بات کی تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ خود پکار اٹھی، کہنے لگی الان حس حس الحق، کہنے لگی اب تو حق واضح ہو گیا. پھر واضح لفظوں میں کہنے لگی کہ بھئی میں نے ہی اس کو بہکایا پھسلایا تھا، وہ تو سچوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ہے جو ہمارے پارہ نمبر 12 کے اندر آ رہا ہے. انشاءاللہ باقی کا جو واقعہ ہے وہ ہم دیکھیں گے پارہ نمبر 13 میں. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو واقعہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہمیں معلوم ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کا قوی ذریعہ خود اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس عورت نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا لفظ بولے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یعنی وہ اللہ کی پناہ میں آئے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یہ کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گناہوں سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے. اس کے علاوہ دیکھیں، اگر کوئی ایسا ماحول پیدا ہو گیا جس میں کوئی گناہ والا ماحول ہے تو کیا آپ نے کرنا ہے؟ آپ نے وہ جگہ چھوڑ دینی ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دعوت دی گئی تو دروازے بند تھے. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں سے بھاگنے کی، آپ وہاں پہ رکے نہیں، حالانکہ دروازے بند تھے، لیکن جب آپ نے خود کوشش کی تو دروازے کھلتے چلے گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جب کوئی بندہ خود کوشش کرتا ہے نا کسی گناہ سے بچنے کی تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اس کو بچا لیتے ہیں. فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی غلط تہمت باندھی جا رہی ہو تو اپنی صفائی پیش کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے خاموش ہی رہنا، ہم نے نہیں بولنا، بس خاموش. یہ انبیاء کی سنت ہے اپنی صفائی پیش کرنا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا. جیل کیا ہے؟ مجرموں اور بدماشوں کی بستی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنا حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھا کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا. بڑی شفقت اور ہمدردی کا معاملہ ان کے ساتھ رکھا. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جیل والوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، یعنی ہم آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ نیک اور صالح اور ہمدرد ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق کی دعوت دینے والوں اور مخلوق کی خدمت کرنے والوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے حسن اخلاق اور عملی اور علمی کمالات کے ذریعے سے مخلوق پر اپنا اعتماد قائم کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو بتائیں. ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ داعی کا فرض ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اپنے وظیفہ یعنی دعوتوں اور تبلیغ کو سب کاموں سے مقدم رکھے. جب بھی کوئی اس کے پاس آتا ہے تو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ دعوت دی، پھر اس کے بعد ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا تھا نا کہ میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مصیبت سے خلاصی کے لیے کسی شخص کو کوشش کا واسطہ بنانا، ٹھیک ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، اگر ہم آگے دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا کہ ان عورتوں کا کیا حل ہوا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، تو یہ سارا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. کہنے لگے یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ جان لے، یعنی جس کے گھر میں رہ رہا تھا نا وہ جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی. ٹھیک ہے،
یعنی میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی اس کے حق میں خیانت نہیں کی۔ تو اس میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام واضح لفظوں میں یہ تمام معاملات سامنے لے کر آئے کہ بھئی اس کو پتہ چل جائے کہ میں خائنین میں سے نہیں ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے نا، یہ خیانت کرنے والوں کا جو مکر ہے نا، اس کو سیدھا نہیں کرتی، یعنی خیانت کرنے والوں کا جو مکر ہوتا ہے نا، یہ کبھی نہ کبھی واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تحقیقات کے ذریعے سے خیانت کرنے والوں کی خیانت ظاہر ہو کر سب لوگ متنبع ہو جائیں کہ خیانت کرنے والوں کا انجام کار کیا ہوتا ہے، رسوائی ہوتا ہے، تاکہ آئندہ سب لوگ اپنے کاموں سے ایسے کاموں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسی شک کی حالت میں یوسف علیہ السلام کو شاہی اعزاز مل جاتا، تو دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایسی خیانت کرنے والوں کو بڑے بڑے رتبے مل سکتے ہیں، تو اس طرح ان کے دلوں میں فرق آتا، ان کی عقیدت میں فرق آتا، تو خیانت کی برائی دلوں سے نکل جاتی۔ تو اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب رہائی کا پیغام سنا تو فوراً نکل جانا پسند نہیں کیا، بلکہ شاہی انداز سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ جب مطالبہ ہوا تو عورت خود بخود بول اٹھی کہ بھئی وہ تو سچوں میں سے تھا۔ الآن حس الحق انا راودته عن نفسی وانه من الصادقین۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوا کرتے ہیں، بہت سارے مسائل کا ہمیں پتہ چلتا ہے، بہت ساری عملی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال جتنی بھی ہم کوشش کریں کہ ہم بیان کریں تو کچھ نہ کچھ ذہن سے نکل ہی جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہم توجہ دیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس آدمی نے آ کر پوچھا، خواب کی تعبیر پوچھی، تو دیکھیں اس میں حسن اخلاق کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کو تعبیر بتائی، اس سے لڑنے نہیں بیٹھ گئے، اس کو ملامت کرنے نہیں بیٹھ گئے، اس سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے ناراضگی کرتے ہیں، پھر غصہ کرتے ہیں، پھر اس کو ملامت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم باقی معاملات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہمیں سب سے اہم پتہ چلتا ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ایک نبی بھی تھے، ٹھیک ہے، ایک عالم دین بھی تھے، تو ان سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، انہوں نے تعبیر بتائی اور ساتھ حل بھی بتلا دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ایک نبی کا حق امت پر ہے، بالکل اسی طرح عالم دین جو ہوتا ہے نا، اس کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی آخرت درست کرنے کی فکر تو کرتا ہی ہے، لیکن ان کی دنیا اور معاشی حالات پر بھی نظر رکھے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیں خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر یہ تعبیر بتانے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ بڑے حکیمانہ اور خیر خواہانہ مشورہ بھی دیا کہ اس طرح تم کرنا، پھر اس طرح معاملات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم جو ہے اس کو اس چیز کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر بدگمانی پیدا ہوگی نا تو لوگوں کے دل سے اس کا جو رعب ہے، دبدبہ ہے، قدر ہے، وہ نکل جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے، آپ دین کے کسی رتبے پر فائز ہیں، اسلامک کوئی ذمہ داری ہے آپ پر، تو اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ بنے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے تو کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بدگمان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں اس میں ایک اچھے اخلاق کی ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ کوئی کتنی بھی تکلیف پہنچا دے لیکن صبر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں جن لوگوں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں 7 سال، بعض کہتے ہیں 12 سال، بہرحال قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جتنے سال بھی جیل میں گئے، ٹھیک ہے، کتنی تکلیف برداشت کی، تو رہائی کے وقت ان سے کوئی انتقام نہیں لیا، ٹھیک ہے، بلکہ کوئی ادنا سی تکلیف بھی ان کو پہنچانا جو ہے مناسب نہ سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ لفظ بولا تھا نا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، ٹھیک ہے، اس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ جو پوچھ گچھ کی نا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہوا، تو یہ سارا معاملہ اس لیے واضح کیا بعد میں تاکہ جو عزیز مصر ہے اس کے دل میں کوئی تکلیف نہ آئے کہ بھئی اس نے میری غیر موجودگی میں اس طرح کیا، غلط کام کیا، تو یعنی اس کو ادنا سے بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہ رہے۔
تو یہ سارے معاملات حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے رکھے. باقی کا انشاءاللہ واقعہ ہم 13ویں پارے میں پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ باقی کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں کیا کچھ سکھاتا ہے. ابھی تک جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے اس میں تو ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو آپ پر ذمہ داری ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ کا کام ہو، جہاں پہ گناہ کا کام ہو رہا ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا، اس جگہ سے بھاگنا آپ کی ذمہ داری ہے، دروازے کھولنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو یا جہاں پر گناہ ہو، یا جب انسان کو خطرہ ہو کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے علاوہ کوئی بھی قوی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہر چیز ہر کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو چھپا کر رکھنا اور وقت آنے پر بتانا ہی ایک عقل مندی ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.